جن کے والد شبیہ غوث اعظم، جن کی رسمیہ خوانی غوث وقت نے کرائی، جن کو الحمدللہ غوث اللہ محبوب وجدانی نے پڑھائی، جن کی دستار بندی سرور دو جہاں نے کرائی ہو، ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے عالم ربانی واعظ لاسانی مولانا احمد رشید رحمۃ اللہ علیہ ایسی تقریر فرماتے کہ بڑے بڑے اکابر علماء اس زمانے کے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نورانی، مولانا عبد القادر بدایونی، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی، سارے لوگ آشاش کرتے اور ایک ایک آیت پر والضحیٰ واللیل پر جب تقریر فرمائی ہے 2.5 گھنٹہ، ایسی تقریر فرمائی ہے کہ لوگ سارے علماء جھوم اٹھے، ایسا داد و تحسین سے نوازا اور کہا کہ آج تک ہندوستان میں ایسا بے مثال منفرد الکمال خطیب دیکھا ہی نہیں گیا، سبحان اللہ، شیریں مقال۔ 4 نامور بزرگان دین کا عرس سراپا قدس ہے جو حضور اشرف ملت کی سربراہی اور آپ کی سرپرستی میں منعقد ہے، جن میں قطب ربانی اعلیٰ حضرت شفیع میاں علیہ رحمہ، آپ کے فرزند گرامی واعظ لاسانی عالم ربانی حضرت مولانا سید احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ کے فرزند مخدوم المشائخ سرکار کلاں علیہ رحمہ اور بانی جامع اشرف حضور شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان بزرگان دین کی عظمتوں، ان کے مقام، ان کی بزرگی، ان کا تعارف، ان کی شخصیتیں، ان کے کارنامے ہم کو اور آپ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے۔ اس حوالے سے یہ محفل پاک منعقد ہے۔ حضور قطب ربانی اعلیٰ حضرت شفیع میاں علیہ رحمہ کے بارے میں آپ مسلسل مقالے سماعت کر رہے ہیں۔ نہایت ہی عظیم المرتبہ ذات، دنیائے روحانیت کی تاجدار شخصیت حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں علیہ رحمہ کی تھی۔ اس زمانے میں سارے علماء مشائخ کا اجماع اور اتفاق تھا کہ ایسا نورانی روحانی صورت والا بزرگ زمین پر دیکھا نہیں گیا ہے۔ اسی لیے حضور محدث اعظم ہند نے کہا، اجماع کردان سب ہما صاحب نظر، در آل اشرف اشرفی گشتہ بزرگ تر۔ اور انہی کے بعد حضور مخدوم المشائخ کے بارے میں فرمایا، بعد اشرفی بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی حضور قطب ربانی اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سارے اہل زمانہ کا اتفاق ہے کہ آپ یقیناً ایک روحانی شخصیت ہیں، آپ بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آپ کی مدحت سرائی کی اور آپ کے بارے میں مدحیہ کلمات کہے، اشرفی اے رخت آئین حسن خوباں، اے نظر کردہ و سر پرورد سہ محبوباں۔ حضور صدر العلماء نے کہا کہ اہل نظر نے آپ کو روئے زمین کا محبوب چہارم کہا ہے۔ محبوب چہارم کا معنی محبوب اول حضور محبوب سبحانی غوث پاک، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، محبوب یزدانی مخدوم پاک، اور محبوب ربانی اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ چہرہ ایسا نورانی، ایسا پر نور تھا کہ ان کے بارے میں ہمارے مفتی شرف الحق صاحب شارح بخاری نے کہا ہے کہ جہاں تشریف رکھتے اعلیٰ حضرت شفیع میاں، ایسا محسوس ہوتا کہ ملائے قدس کا کوئی فرشتہ جلوہ گر ہے، جو دیکھتا ہوش و خرد کھو بیٹھتا۔ آج بھی میں ان کی دعائیں محسوس کرتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمہ نے جو علمی ادبی خدمات انجام دی ہیں، ان کے تعلق سے آپ سماعت کر رہے ہیں
پورا نمبر آپ پر شائع ہو چکا ہے، آپ مطالعہ کیجئے۔ اس زمانے کے علی گڑھ کے لائبریرین نے کہا تھا کہ خانوادہ اشرفیہ میں اعلیٰ حضرت شفیع قطب ربانی کو وہ مقام حاصل ہے جو خانوادہ بنی امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طریقے سے بنی امیہ سے عمر بن عبدالعزیز کا تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے، ویسے اعلیٰ تشفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ زبردست عظیم المرتبہ ذات کریم، کشف و کرامات کے بادشاہ، مثنوی شریف ایسی پڑھتے، اس طرح پڑھتے کہ لگتا کہ مولائے روم خود ہی پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اکابر علماء اولیاء اس زمانے میں آپ جب مثنوی شریف پڑھتے تھے تو بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ انہی ذات کی سسودہ صفات کے فرزند گرامی مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ، عالم جلیل، عالم ربانی، جن کی بسم اللہ خوانی محدث مدینہ حضرت آل رسول محدث مدینہ کی زبان فیض ترجمان سے آپ کی بسم اللہ خوانی ادا ہوئی، اور جب سورہ فاتحہ پڑھنے کی باری آئی تو خواب میں دیکھا مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ غوث العالم محبوب یزدانی سورہ فاتحہ پڑھا رہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جن کی تسمیہ خوانی اور جن کی بسم اللہ حضور محدث مدینہ غوث وقت نے کرائی ہو، تب قرآن کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا، وہی پڑھائے گا جو اپنے زمانے کا غوث العالم محبوب یزدانی ہو۔ اب جن کو قرآن محبوب یزدانی نے پڑھایا ہے تو ان کی دستار بندی غوث وقت نہیں بلکہ حضور سرور دو جہاں نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار بندی کرائی ہے۔ چنانچہ آپ کے استاد مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے سامنے جب حضور مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد میں ہوں، پھر حیدرآباد سے آپ نے دیکھا میں اچانک مکہ معظمہ میں ہوں، میں نے حج کے ارکان مناسک ادا کیے، پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں خواب پورا لکھا ہوا ہے، بڑے حضرت کے روزنامچہ میں پورا خواب ہے بیان، اور مخدوم الاولیاء میں بھی اس خواب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا تمام ارکان حج ادا کرنے کے بعد میری خواہش ہوئی مدینہ طیبہ جاتا، تو میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں ایک 2 منزلہ عمارت مکان کا نقشہ بھی حضور مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا بیان کیا کہ ایسا ایسا مکان تھا۔ میں مکان میں گیا، اس میں ایک نورانی صورت بزرگ تشریف فرما اور کچھ اور لوگ ہیں۔ پھر مجھ پر ظاہر ہوا، میں نے دیکھا کہ اس ذات کریم پر وحی کے آثار نمایاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو وحی کی آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی وہ آیت کریمہ وہ بھی ذکر فرمایا، اور ایک بزرگ کو بلایا، ان سے کہا ان کو اس آیت میں اس سورہ میں رکھو۔ ظاہر ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روم میں گئے، میں بھی حضور کے ساتھ گیا، اور حضور نے ایک پوٹلی منگوایا کپڑے کی، اس کو کھولا۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور اپنا نالین مبارک یا حضور امامہ شریف کچھ تبرک دے دیتے تو میں لے جا کر لوگوں کو اس کی زیارت کرواتا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں دل میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے تو رسول اللہ کو دیکھ لیا، میں صحابی میں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا مر رانی فقط رال حق، جس نے نبی کو دیکھا وہ نبی ہی کو دیکھا، نبی کو دیکھا۔ اتنے ہی میں حضور پاک وہ کپڑے کی گیٹری کھول رہے ہیں، کھولتے کھولتے کپڑے الگ الگ کرتے جا رہے ہیں کہ اچانک پوچھتے ہیں کیا رے کیا تو بھی لے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا رے کیا تو بھی لے گا، یہ فرماتے یہ جملہ لکھا ہے مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا رے کیا تو بھی لے گا؟ اب یہ مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں پوچھا کہ حضور آپ کو اردو کب سے آ گئی،
جیسے ان لوگوں نے پوچھا تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو بولتے ہوئے دیکھا تو پوچھا حضور کب سے اردو آ گئی آپ کو؟ تو کہا جب سے دیوبند کا قیام۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ارے نادان، اللہ کا نبی پیدائش سے پہلے علوم الہیہ حاصل کر کے آتا اللہ تعالیٰ سے، ان کو کسی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب اتنا فرمایا تو میں نے سر جھکا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضور نے ایک کپڑا مبارک لیا اور میرے سر پر لپیٹ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے دوڑ کے دستبوسی کیا، پھر اتنے میں میرے ایک ساتھی تھے، وہ بہت خواب بیان کرتے تھے، میں نے بھی پورا خواب ان کو سامنے بیان کرنے لگا کہ میں نے ایسا دیکھا، خواب ہی میں فرماتے میں خواب بیان کر رہا تھا، ایسا دیکھا ایسا دیکھا ایسا دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے حضرت کی آنکھ ٹوٹ گئی، کھل گئی۔ پورا واقعہ کہتے میں جب بیدار ہوا صبح کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا، جس وقت کا خواب صحیح ہوتا ہے اور نبی کا خواب تو سچا ہی ہوتا ہے۔ اپنے استاد لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو کہا مبارک ہو فرزند، اللہ تعالیٰ نے کے نبی نے آپ کی دستار بندی فرما دی ہے، اب آپ کو کسی مروجہ مدرسے میں دستار بندی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپاد انداز لگائیے، جن کے والد شبیہ غوث اعظم، جن کی رسمیہ خوانی غوث وقت نے کرائی، جن کو الحمدللہ غوث اللہ محبوجدانی نے پڑھائی، جن کی دستار بندی سرور دو جہاں نے کرائی ہو، ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے عالم ربانی واعظ لاسانی مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ ایسی تقریر فرماتے کہ بڑے بڑے اکابر علماء اس زمانے کے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نورانی، مولانا عبد القادر بدایونی، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی، سارے لوگ آشاش کرتے اور ایک ایک آیت پر والضحیٰ واللیل پر جب تقریر فرمائی 2.5 گھنٹہ، ایسی تقریر فرمائی ہے کہ لوگ سارے علماء جھوم اٹھے، ایسا داد و تحسین سے نوازا اور کہا کہ آج تک ہندوستان میں ایسا بے مثال منفرد الکمال خطیب دیکھا ہی نہیں گیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے علم عطا فرمایا، انہی کے فرزند گرامی ممدوح گرامی حضور مخدوم المشائخ سرکار کلا علیہ رحمہ ہیں، آپ جانتے ہیں۔ شبیہ غوث اعظم کے فرزند حضور مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند گرامی حضور مخدوم المشائخ ہم سب کے مرشد گرامی مرشد انام ہیں، اکثر نے ان کی زیارت کی ہے۔ کیسے نورانی چہرے والے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تقوی شاذ زندگی آپ نے گزاری، خود اعلیٰ حضرت چشمی میاں جن کے بارے میں آپ نے سن لیا، ان کی ولایت بزرگی پر اتفاق کی جمع، آپ نے فرمایا میرا یہ پوتا ولی ہے، سبحان اللہ، میرا یہ پوتا ولی ہے، آپ نے فرمایا۔ اور 10 برس کی عمر میں جب آپ کے والد محترم مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا سجدے کی حالت میں آپ کا وصال ہوا، سبحان اللہ، سجدے کی حالت میں۔ اس کا مطلب مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ رب کے محبوب ہیں، سجدے کی حالت میں موت ہونا یہ بڑی محبوبیت کی دلیل ہے، اور اس بات کی سند ہے کہ مرنے والا یقین رب کا محبوب بندہ ہے۔ ان کے فرزند گرامی حضور مخدوم المشائخ سرکار کلا علیہ رحمہ، جب آپ مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، ظاہر ہے قطب ربانی رشفی میاں رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، آپ باحیات تھے۔ آپ نے اپنے پوتے کو 10 برس کی عمر میں اپنا جانشین اور اس عظیم خانقاہ کا متولی اور نائب آپ نے اپنا بنایا۔ خاندان کے لوگوں نے کہا، آپ کی مخدوم المشائخ کی والدہ نے فرمایا اتنا بھاری بوجھ سجادگی کا آپ نے چھوٹے بچے کے گردن پر رکھ دی۔ آپ نے فرمایا میں نے ان کو اپنے سے نہیں بنایا ہے بلکہ میں نے اشارے غیبیہ سے بنایا ہے، سجادہ نشین، آپ سمجھیے، میں نے بعض اشارے غیبیہ سے ان کو سجادہ نشین بنایا ہے۔ حضور مخدوم المشائخ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پاکیزہ شخصیت کے مالک، ہمیشہ باوضو رہے، بڑی علمی شخصیت تھے۔ ہم لوگ فتاویٰ لکھتے، بڑے بڑے علماء یہاں کے مفتی اور حضرت کے پاس لے جاتے ہم لوگ، مفتی عبدالجلیل صاحب، مفتی زین الدین صاحب اور دوسرے جو اکابر لوگ تھے، فتاویٰ کی اصلاح کے لیے مخدوم المشائخ سرکار کلاں کا پاس لے جاتے،
اور جب جاتے تو حضرت پہلے سوال پڑھتے 3 مرتبہ غور سے، سوال پڑھنے کے بعد خود بغیر جواب دیکھے سرکار کلاں جواب بتاتے اور فرماتے جو جواب بتا رہا ہوں اگر اس کے مطابق ہوگا تو تصدیق کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور مخدوم المشائخ کا علمی مقام تھا۔ چلہ کیا آخری زمانے میں سرکار نے، چلہ کیا، میں چلہ میں تھا حضرت کیا، اس بڑھاپے میں 84 برس عمر شریف میں روزانہ 6 پارے قرآن شریف کی تلاوت کرتے، ترجمہ پڑھتے، اس کی تفسیر بھی پڑھتے، اور جب پڑھ کے آتے تو مدرسین حضرت کے یہاں جاتے تو پوچھتے، کچھ مسئلہ پوچھتے حضرت۔ ایک مرتبہ پوچھا، چلہ سے آئے تو کہا یہ بتائیے سب سے پہلے اینٹ کی ایجاد کس نے کیا؟ سرکار کلا نے پوچھا، اسی میں ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے اینٹ کی ایجاد کرنے والا حامان ہے، اس لیے کہ فرعون نے کہا تھا یا حامان ابن لی سرہا، میرے لیے ایک محل تیار کرو، تو حامان نے سب سے پہلے اینٹ کی ایجاد کیا۔ اور حضرت کا وہ مقام تھا، چلہ کیا، اور آپ نے فرمایا بچپنے میں بھی چلہ کیا تھا، 6 برس کی عمر میں بھی چلہ کیا تھا، اور آخری میں بھی میں نے چلہ کیا۔ اور فرمایا میں تو قرآن شریف زمین کے اوپر پڑھ رہا ہوں، اگر دنیا کے لان تان کا اندیشہ نہ ہوتا تو مخدوم پاک کی سنت ادا کر دیتا، اور زمین کے نیچے قبر کھدوا کر میں قرآن پڑھتا تاکہ مخدوم کی سنت ادا ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مخدوم المشائخ کو اپنے وصال کی تاریخ معلوم تھی۔ فرماتے ہیں اگر اندیشہ نہ ہوتا، لان تان کا خیال نہ ہوتا تو میں مخدوم کی سنت ادا کر دیتا۔ اتنا کشف دیا تھا کہ 1 سال پہلے سے سرکار کلاں جہاں جہاں گئے آپ نے فرمایا میرا آخری عرس ہے، ہر جگہ کہتے گئے۔ یہ بدعقیدہ کہتے حضور ہی کو اپنی موت کا علم نہیں، حضور کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 40 واسطے کے بیٹے کے علم کا جب یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے علم کا کیا حال ہو۔ 1 سال پہلے سے جہاں گئے کہا یہ میرا آخری عرس ہے، میں تم لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جتنے تبرکات تھے اس تبرکات کو اپنے جانشین ولیعہد حضور شیخ اعظم کے حوالے کر دیا۔ ایک پٹا تھا جو لگایا جاتا تبرکات میں، حضور حکیم احمد میاں رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیا کہ ان کو ٹھیک کروا دینا، اور ٹھیک کروا کے لا کے اظہار میاں کو دے دینا۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ کو دے دوں گا، کہا اظہار میاں کو دے دینا بھائی، کہا آپ کو دے دوں گا، کہا نہیں اظہار میاں کو دینا، جو کہہ رہا ہوں وہ ماننا۔ اس کا مطلب یقین تھا کہ میں عرس مخدومی آنے سے پہلے رجب میں وصال کر جاؤں گا، اس لیے آپ نے کہا اظہار اشرف کو دے دینا، اس لیے کہ وہی میری جگہ میں سجادہ نشین ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا عظیم کشف۔ چلہ میں کہا ہم لوگوں سے مدرسین سے آپ لوگوں کو کپڑا دیں گے، کپڑا۔ حضور حضرت کا وصال ہو گیا، ہم لوگوں نے سمجھا کہ حضرت نے کہا تھا کپڑا دینے کے لیے، دیا نہیں، لیکن آپ دیکھیں کرامت دیکھیں آپ، حضرت سارے مدرسین کا کپڑا رکھ کے گئے تھے اور اپنے صاحبزادے حضرت انوار اشرف رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا کہ سارے مدرسین جامع اشرف کو کپڑا دے دینا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد حضرت انوار اشرف رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ آئے اور سارے مدرسین کو کپڑا عطا فرمایا، اپنے کفن کے لیے سارا سامان، یہاں تک کہ سوئی، یہاں تک کہ صابن، ساری چیز مہیا کر کے گئے تھے۔ یہ صابن لگانا، یہ سوئی ہے اس سے کفن سلنا، سب چیزیں تیار کر کے گئے تھے۔ قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب ناظم سرپرست اعلیٰ جامع اشرف ان کو اپنے سوئم اور چہلم شریف کا خرچ دے کے گئے تھے کہ ہمارے جو مہمان آئیں گے ان کی خدمت کرنا۔ اب آپ سمجھیے، انداز لگائیے، اتنا کشف کس کو ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے، اسی کو ہو سکتا ہے جو آنکھ بند کرے تو کعبہ دیکھے، آنکھ دیکھے تو جل کھولے تو جلوہ الہی دیکھے، اسی کو ہو سکتا ہے۔ غزے کے سرکار کلام مخدوم المشائخ کو جنہوں نے دیکھا وہ فخر کی بات ہے، فخر ہے اس کے لیے۔ جو مرید ہوئے اب سوچا کیجیے آپ،
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے فرمایا تھا غوث پاک نے فرمایا ہے طوبیٰ لمن رانی او من رانی اور رامن رانی اور رامن رانی. جنت کی بشارت اسے جس نے مجھے دیکھا، اسے بشارت جس نے مجھے دیکھا، اسے بشارت جس نے مجھے دیکھا. 7 مرتبہ فرمایا غوث پاک نے. اور ہمارے مخدوم المشائخ سرکار کلاں یہ 6 میں ہیں، اس لیے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اس لیے سرکار کلاں کے دیکھنے والے بھی جو ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں. سبحان اللہ. انہی عظیم المرتبہ ذات کریم کی عظیم فرزند من کا نام حضور شیخ اعظم حضرت علامہ سید شاہ محمد اظہار اشرف رشید الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی ذات کریم محتاج تعارف نہیں ہے، بے شمار خوبیوں کے آپ مالک ہیں. خانواد اشرفیہ کے پہلے ترجمان کا نام اظہار اشرف ہے، علمی ادبی ترجمان کا نام اظہار اشرف ہے. کوئی مدرسہ نہیں. قطب ربانی آل رشمی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ اشرفیہ کے بعد کوئی مدرسہ نہیں. لیکن حضور شیخ اعظم نے جامع اشرف کی بنیاد رکھی اور فرماتے یہ جامع اشرف یہ مولانا احمد اشرف کے تخیل کا مینار ہے. مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ایسا جامعہ بناؤں گا جو جامع ازہر کی مثال پیدا کرے گا. آپ کی عمر وفا نہ کی، آپ کے نبی اعظم حضور شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو انجام دیا اور انجام دیا. اب وہ کس مقام تک پہنچا آپ دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب جامع اشرف کا افتتاح ہوا ہے تو ہر مدرسے کا افتتاح ہوتا ہے تو قاعدہ بغدادی سے شروع ہوتا ہے، اور جامع اشرف کا افتتاح کیا شیخ اعظم نے. خیال اتنا بلند تھا کہ فوراً دور حدیث سے اس کی افتتاح ہوئی. سبحان اللہ. دور حدیث سے اس کی افتتاح ہوئی ہے. وہ شیخ اعظم نے اس کی بنیاد رکھا اور تعمیر پر تعمیر کیا. اپنا گھر نہیں بنایا، اپنے مکان کی تعمیر نہیں کی، اپنے بال بچوں کا خیال نہیں کیا. ان کو خیال تھا تو جامع اشرف کی ارتقاء کا خیال تھا، رسول اللہ کی تعلیم کو رواج دینے کا خیال تھا. اس لیے اپنا تن من دھن سب جامع اشرف کے لیے حضور شیخ اعظم نے قربان کر دیا ہے. پوری زندگی مہینہ آتے، 2-3 مہینے کے بعد آتے. آپ سفر سے گھر نہیں جاتے، فوراً جامع اشرف. جامع اشرف کا کیا حال ہے، تعلیم کیسی ہو رہی ہے، یہ تعمیر کہاں تک پہنچی ہے، پورا جائزہ لیتے. دن بھر مدرسے میں رہتے، کہیں شام میں یا دوسرے دن گھر جاتے. اور کوئی ہوتا تو پہلے اپنے گھر جاتا، بال بچوں کی خیریت پوچھتا. لیکن شیخ اعظم آتے تھے تو پہلے جامع اشرف کی خیریت پوچھتے تھے، علماء کا حال پوچھتے تھے، طلبہ کی خیریت پوچھتے تھے. تب انہیں اطمینان کامل حاصل ہوا کرتا تھا. وہ یا پوری زندگی آپ نے علمی خدمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، خانوادہ اشرفیہ کے مقام مرتبہ کو بلند کرنے میں شیخ اعظم نے گزار دیا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے مختار اشرف لائبریری. دنیا مدارس کا جائزہ لیجیے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، لیکن ایسی عظیم لائبریری آپ کو نہیں ملے گی جو حضور شیخ اعظم نے مختار اشرف لائبریری انہوں نے قائم کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی قائم کیا اپنے نام کے لیے نہیں قائم کیا، جو بھی قائم کیا اپنے بزرگوں کے لیے نام کے لیے قائم کیا. اس لیے کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اس پر عمل کیا شیخ اعظم نے. حال کا نام رکھا پردارہ کے نام پر مولانا احمد اشرف، لائبریری کا نام رکھا والد محترم کے نام پر مختار اشرف لائبریری، اور مدرسے کا نام رکھا مخدوم پاک کے نام پر جامع اشرف، پارک کا نام رکھا نور العین، میوزیم کا نام رکھا اشرف حسین میوزیم. گویا اپنے سارے بزرگوں کے نام پر نام رکھا کہ بزرگوں کا نام تم کرو، تمہارا نام خود بخود ہو جائے گا. اس لیے آج زمانہ شیخ اعظم کی عظمتوں کا خطبہ پڑھ رہا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر جامع اشرف نہ ہوتا تو خدمات کی دنیا میں
خانواد اشرفیہ کو دکھانے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا. حضور شیخ اعظم نے ان کی عزت رکھی ہے، ان کی لاج بچائی ہے پورے خاندان کی، ان کا مقام بلند کیا ہے. اس لیے آج پورا خانواد اشرفیہ جہاں جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں آپ کی دینی خدمات کیا ہیں، تو کہتے ہیں ہمارا جامع اشرف دیکھیے، آپ ہماری لائبریری دیکھیے. جامع اشرف میں سانس سانس، رمک رمک، خون پسینہ اگر شامل ہے تو شیخ اعظم کا پسینہ شامل ہے، مخدوم مشائخ کی دعائیں شامل ہیں، مولانا محمد اشرف کا تخیل شامل ہے، مخدوم پاک کا فیضان شامل حال ہے. اسی عظیم المرتبہ شخصیت کے پاس میں بہت دن رہا. میں نے جو دیکھا وہ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے، جو سنا وہ لکھا ہے. اس میں ایک کمی ہے، کرامت کا باب نہیں ملے گا آپ کو. کرامت نہیں ہے. کرامت دیکھنا ہو تو جامع اشرف شیخ اعظم کی کرامت ہے، مقدار اشرف لائبریری شیخ اعظم کی کرامت ہے. اور زندہ جاوید کرامت دیکھنا چاہتے ہو تو اشرف ملت شیخ اعظم کی زندہ جاوید کرامت ہے. آج کل مریدین لوگ کرامت بہت بیان کرتے ہیں. آپ پڑھیے اس میں کیسے بے نفس تھے حضور شیخ اعظم. جو چاہے کپڑا پہن لیا، جو چاہے کھا لیا، جس کو چاہے دسترخوان پر بٹھا لیا. ہزاروں مرتبہ ہم لوگوں نے حضرت کے ساتھ کھایا ہے الحمدللہ. آئیے مولانا کھائیے. کپڑا دیا، کھلایا پلایا، اور کبھی شوق نہیں بڑائی کا. ایک صاحب نے کہا حضرت مخدوم المشائخ کے وصال کے بعد کہ حضور مخدوم المشائخ سرکار کلاں غوث تھے، غوث. تو حضرت حق بات ناحق بات کبھی برداشت نہیں کر سکتے. وہ مفتی صاحب تھے بہت بڑے، وہاں رہتے تھے کشوجہ شریف میں. وہ حقیقت میں محبت سے نہیں کہہ رہے تھے. شیخ اعظم نے کہا مفتی صاحب ہمارے والد بہت بڑے بزرگ تھے، تقوی طہارت کے پہاڑ تھے، ولایت و کرامت اور بزرگی کے مکمل علامت تھے، سب کچھ تھے، لیکن غوث دنیا ولایت میں ایک ایسا اصطلاحی لفظ ہے جو ہم غوث کا لقب اپنے والد کو نہیں دے سکتے. کہا کیوں؟ کیا اس لیے کہ غوث کی نماز جنازہ غوث پڑھاتا ہے. میں نے اپنے والد کی نماز پڑھائی ہے، میں غوث تھوڑے ہی ہوں. جب میں غوث نہیں ہوں تو میں اپنے والد کو بھی غوث نہیں کہہ سکتا ہوں. اللہ آج ہر آدمی اپنے باپ کو غوث بنا کے پیش کرتا ہے. یہ سب میرے سامنے کی بات ہے، بتائیں. ہر آدمی کہتا ہے ہم غوث ہیں، لیکن شیخ اعظم نے کہا نہیں، بہت بڑے ولی میرے والد، کشف و کرامات بہت تھا، بزرگی تھی، تقوی. کشوشہ شریف سے لکھنؤ جاتے تو باوجود رہتے سرکار کلاں، اور بیماری کی حالت میں جب نماز کا ٹائم ہوتا، یہ حضرت ہیں ہمارے لے جانے والے، انہی نے کئی مرتبہ بیان کیا، کہتے گاڑی روک دو نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. وضو رہتا، بیماری کی حالت میں باوجود رہتے. یہ اصل استقامت اسی کو کہا جاتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا مقام کرامت سے بالا تر ہے. اس لیے میں نے کرامت نہیں لکھی ہے، شیخ اعظم کے استقامت کو بیان کیا ہے. سخت بیمار، چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا فوراً کبھی نماز قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. مقام اتنا بلند، کوئی شیشی لاتے حضرت شیخ اعظم کے پاس دم کرنے کے لیے پھونک دیتے. ایک مرتبہ ہم لوگ تو منہ تھے، کبھی کبھی پوچھ دیتے، پوچھا حضرت آپ کچھ پڑھتے نہیں اور آپ دم کر دیتے ہیں؟ کہا الحمدللہ مولانا دعائے حیدری کا عامل ہوں، اگر پڑھ دوں گا تو شیشی ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف میرے دم کرنے میں اللہ نے وہ اثر رکھی ہے کہ بیماروں کو شفا ملتی ہے، جادوگروں کو جادو سے رہائی ملتی ہے، آفات و بلیات دور ہو جایا کرتے ہیں، صرف میرے پھونکنے کا اشارہ اثر ہے. سبحان اللہ. یہ استقامت اسی کو کہتے ہیں. 5 گھنٹہ مدینہ طیبہ میں سرکار کے روضہ کے پاس سارے معمولات اشرفیہ خاندانی سب آپ نے ادا کیا ہے. اپنے نانا
پیر مصطفیٰ میاں علیہ رحمہ کے موجودگی میں، مقدم المشائخ سرکار کی موجودگی میں خود عمل کیا، اور اپنے بعد بہت لوگوں کو دعائے حیدری کا عامل بنا دیا. سبحان اللہ، بہت لوگوں کو بنا دیا. اور دعائے حیدری کرنے میں لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب شیخ کی رہنمائی ہوتی ہے، آپ نے سینکڑوں لوگوں کو یہاں رکھ کر روزہ رکھوایا شیخ اعظم نے، اور دعائے حیدری کا عمل کروایا ان کو. سبحان اللہ. کیا کیا ہم بیان کریں، کچھ اس میں بیان کر دیا ہے، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے، ٹائم نہیں ہے. بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے، بہت بے نفس تھے، بہت بے نفس تھے، کبھی اپنی تعریف نہیں چاہیے. بڑے امین تھے، امانت دار، میں نے ویسا نہیں دیکھا. جہاں گئے مریدین نے دیا کہ حضرت یہ نیاز کے لیے، یہ فاتحہ کے لیے، یہ کتاب کے لیے. ایک ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے فاتحہ سہ میں نہیں ہوتا. پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، دوسرے ممالک میں لوگ دیتے فاتحہ کرانے کے لیے، حضرت کو بھی دیتے ہیں، حضرت بھی کرواتے ہیں. تو جو دیتے 8,000 10,000 5,000 جو بھی خرچہ ہو وہ پیک رہتا. یہ زکوٰۃ کا، یہ فطرے کا، یہ جامع شرف کا، یہ نیاز کا، سب پیک رہتا. اور اٹائچی کھولی جاتی تو سب نکل جاتا اس میں. اور اس کے بعد جو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے فاتحہ کا تھا تو اس میں پیسہ بچ جاتا تھا. لیکن جو لوگ پیسہ دیتے ان سے کہہ دیتے کہ سنو، جو پیسہ بچ جائے گا تو وہ پیسے کی کتاب ابو علی شاہ قلندر کے نام ہم خریدوا کر دینی کتاب اپنی لائبریری میں ڈال دیں گے، پوچھ لیتے، اگر گھٹ جائے گا تو ہم لگا دیں گے. یہ شیخ اعظم کی. تو جتنا پیسہ بچا ہزاروں کی تعداد میں اس وقت موجود تھا یہاں، حضرت فرما مولانا ایک مہر بنوائیے ابو علی شاہ قلندر کے نام، مہر بنائی گئی. جتنے روپے تھے سب کی دینی کتابیں، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ کی سب کتاب کی منگوائی، اور سب پر ابو علی شاہ قلندر کا مہر لگوا دیا. یہ حضرت شیخ اعظم کی امانت دیانت داری ہے. اس لیے آج بھی میں پوری دیانت داری کے ساتھ شیخ اعظم کی امانت کی قسم کھایا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ پاک ان کے قبر پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اس کتاب میں ان کے کارنامے، ان کی محنت، یہ سب آپ دیکھیں گے. مختصر یہ ہے کہ ان کی زندگی اقبال کی شعر کا مظہر تھی. نکل خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں یہ ہے مومن کی شمشیر ہے. اسی کی آپ تفسیر تھے. السلام علیکم.